کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں بار بار وہی مسائل کیوں واپس آتے ہیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب خوفزدہ نہیں ہوں گے، لیکن خوف دوبارہ آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب خود پر یقین کریں گے، لیکن چند ہی دن بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے، شاید میں یہ نہیں کر سکتا۔ آخر یہ آواز آتی کہاں سے ہے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ممکن ہے آپ کی زندگی کو باہر کے حالات سے زیادہ وہ خیالات چلا رہے ہوں جنہیں آپ روزانہ خاموشی سے دہراتے ہیں، تو یہی وہ سوال ہے جس کے گرد ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب دی میریکل آف مائنڈ ڈائنامکس ایک گہری سوچ پیش کرتی ہے۔ لیکن اصل حیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی بدلنے کے لیے باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوکری بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، مواقع تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ ان چیزوں میں نہیں بلکہ اس ذہنی نظام میں ہو جس کے ذریعے ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر شاید ہمیں زندگی بدلنے سے پہلے اپنی سوچ کے ساتھ اپنا تعلق بدلنا ہوگا۔ ذرا اپنے گزشتہ چند دن یاد کیجیے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پیسوں کی فکر، مستقبل کا خوف، کسی شخص کی ناراضی، کسی پرانی ناکامی کی یاد، یا ایک ایسا یقین کہ آج کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ معمولی خیالات محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے، اگر یہی خیالات ہر روز دہرائے جائیں تو کیا وہ صرف خیالات رہتے ہیں، یا آہستہ آہستہ ہمارے رویے کا حصہ بن جاتے ہیں؟ جوزف مرفی کی سوچ کا ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسانی ذہن کی گہرائی میں موجود لاشعوری حصہ بار بار دہرائی جانے والی ذہنی کیفیتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اب جس چیز کو مسلسل اہمیت دیتے ہیں، آپ کا ذہن اسی کے مطابق دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک معمولی خیال طاقتور بن جاتا ہے۔ فرض کریں دو لوگ ایک ہی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس تقریباً ایک جیسا سرمایہ ہے، دونوں کے پاس ایک جیسی مشکلات ہے، دونوں کو پہلے مہینے میں نقصان ہوتا ہے۔ پہلا شخص فوراً سوچتا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، کاروبار میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اگلے فیصلے خوف کے ساتھ کرتا ہے، نئے تجربات سے بچتا ہے، اور تھوڑی سی مزید مشکل کے بعد کاروبار چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا شخص بھی پریشان ہوتا ہے، اسے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مختلف سوال پوچھتا ہے، اس نقصان سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ صرف ایک سوال کا فرق، لیکن یہی سوال اس کے اگلے عمل کو بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی غلطی تلاش کرتا ہے، حکمت عملی بدلتا ہے، نئی مہارت سیکھتا ہے، اور دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ چند سال بعد لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکام، لیکن شاید اصل فرق اس دن پیدا ہوا تھا جب دونوں نے اپنے ذہن میں اس ناکامی کا مختلف مطلب بنایا تھا۔ اور اب ذرا اس سے بھی گہری بات پر غور کریں۔ اگر آپ کا ذہن بار بار آپ کو ایک ہی کہانی سناتا رہے تو ایک وقت کے بعد آپ اس کہانی کو حقیقت سمجھنے لگ سکتے ہیں۔ میں بدقسمت ہوں، میرے پاس مواقع نہیں، لوگ مجھ سے بہتر ہیں، میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ آپ کے فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ ان مواقع کو دیکھنا چھوڑ سکتے ہیں جنہیں پہلے دیکھ لیتے تھے۔ آپ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان سکتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب چیز ہوتی ہے، آپ کے رویے سے پیدا ہونے والے نتائج آپ کے پرانے یقین کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دیکھا، میں صحیح کہتا تھا، میرے لیے کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن شاید آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کہانی کی پہلی سطر کہاں لکھی گئی تھی، آپ کے ذہن میں۔ یہی وجہ ہے کہ مرفی کے نظریات میں ذہنی تصور، یقین، دعا اور اندرونی گفتگو کو اہم مقام ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے۔
صرف آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا تصور کرنا اور پھر بیٹھے رہنا زندگی بدلنے کا قابل اعتماد طریقہ نہیں۔ اصل طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک واضح ذہنی سمت آپ کے رویے اور عمل کے ساتھ جڑتی ہے۔ یعنی پہلے آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ راستہ ممکن ہے، پھر آپ اس یقین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، پھر وہ فیصلے آپ کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں، اور یہی نتائج آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے خوف کے بارے میں سوچیں۔ کیا خوف ہمیشہ حقیقت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اس تصویر کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے جو ہمارا ذہن مستقبل کے بارے میں بناتا ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک بہترین موقع ملتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اب آپ موقع کو نہیں دیکھ رہے، آپ صرف ناکامی کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ذہن کسی خطرے کو حقیقی سمجھ کر ردعمل دیتا ہے تو انسان اکثر اس موقع سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اپنے آپ سے ایک مختلف سوال کرے، اگر میں ناکام ہوا بھی تو میں کیا سیکھ سکتا ہوں، تو صورتحال فوراً ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ذہنی مطلب بدل جاتا ہے، اور جب معنی بدلتے ہیں تو ردعمل بھی بدل سکتا ہے۔ یہی ذہنی تبدیلی اکثر عمل کا آغاز بنتی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، آپ اپنے ذہن میں دوسروں کی باتیں کتنی دیر تک محفوظ رکھتے ہیں؟ کسی نے برسوں پہلے آپ کو کہا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ شاید وہ شخص خود اس جملے کو بھول چکا ہو، لیکن آپ ممکن ہے آپ آج بھی اس جملے کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھی دوسروں کی آوازوں سے زیادہ اپنے اندر کی آواز سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو یہ اختیار نہ دیں کہ ماضی کا ایک جملہ آپ کے پورے مستقبل کا فیصلہ کر دے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں دی میریکل آف مائنڈ ڈائنامکس کا سب سے عملی سبق سامنے آتا ہے۔ اپنے ذہن کو مسلسل ایسے خیالات سے مت بھریے جو آپ کو کمزور بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت خود کو جھوٹی تسلی دیں، بلکہ اپنے آپ سے ایسی بات کریں جو حقیقت پسندانہ بھی ہو اور آپ کو عمل کے قابل بھی بنائے۔ مثلاً، میں ابھی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن میں سیکھ سکتا ہوں۔ میں ناکام ہوا ہوں، لیکن ناکامی میری شناخت نہیں۔ میں اپنی غلطی سے سیکھ سکتا ہوں۔ میں آج ایک چھوٹا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ جملے جادوئی منتر نہیں، لیکن یہ آپ کی توجہ کو بے بسی سے امکان کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، اور پھر عمل کا راستہ کھلتا ہے۔ اب ذرا رات کو سونے سے پہلے کے چند منٹ یاد کریں۔ دن بھر کے شور کے بعد جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی خراب ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ آج جو ہوا، اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ کل میں کون سا ایک قدم بہتر اٹھا سکتا ہوں؟ شاید یہی چند منٹ اب کے پورے دن کا ذہنی اختتام بدل سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایک بہتر اختتام اگلے دن کا بہتر آغاز بن جاتا ہے۔ لیکن مرفی کی فکر صرف کامیابی اور پیسے تک محدود نہیں، وہ ذہنی سکون، معافی، محبت اور اندرونی توازن کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ ذرا کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کو تکلیف دی۔ آپ شاید اس واقعے کو بار بار یاد کرتے ہوں، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ شخص آج بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے، یا صرف اس کی یاد آپ کے ذہن میں موجود ہے؟ اگر وہ شخص آگے بڑھ چکا ہے اور آپ اب بھی غصہ اٹھائے پھر رہے ہیں تو یہ بوجھ آخر کس کے کندھوں پر ہے؟ معاف کرنا ہمیشہ دوسرے شخص کو درست ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ اپنے ذہن کو ماضی کی قید سے آزاد کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ذہنی سکون صرف باہر کے حالات سے نہیں آتا، وہ اس بات سے بھی جڑا ہے کہ آپ اپنے اندر کیا اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک آخری گہرا سوال پوچھیں۔ اگر آپ اگلے 1 سال تک بالکل وہی سوچتے رہے
जो आज सोच रहे हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी। ये सवाल शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन यही सवाल तब्दीली का आगाज भी बन सकता है, क्योंकि मुमकिन है आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा मौका नहीं चाहिए। मुमकिन है आपको सिर्फ एक पुराने यकीन को पहचानने की जरूरत हो, वो यकीन जो बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब तसव्वुर करें कि आप इन जुमलों को अंधा यकीन करने के बजाय उनसे सवाल करना शुरू कर दें। क्या वाकई में नहीं कर सकता? अगर मैं सीख लूं तो? अगर मैं एक बार और कोशिश करूं तो? अगर मेरी मौजूदा हालत मेरी आखिरी हालत ना हो तो? शायद यही वो लम्हा है जहां ज़हन की समत बदलना शुरू होती है, और जब ज़हन की समत बदलती है तो आपके फैसले बदल सकते हैं। फैसले बदलें तो आदत बदल सकती है, आदत बदलें तो किरदार बदल सकता है, और किरदार आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की समत बदल सकता है। लेकिन याद रखें, ख्याल खुद मंजिल नहीं है, ख्याल रास्ता दिखाता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाना पड़ता है। इसलिए आज एक छोटा सा तजर्बा कीजिए। एक कागज लें और अपने ज़हन में दोहराए जाने वाले 3 मनफी जुमले लिखें। फिर हर जुमले के सामने एक ऐसा मुतबादिल लिखें जो झूठा या गैर हकीकी ना हो, बल्कि आपको अमल की तरफ ले जाए। मसलन, मैं ये नहीं कर सकता। इसके सामने लिखें, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं हमेशा नाकाम रहता हूं। इसके सामने लिखें, मैं नाकाम हुआ हूं, लेकिन मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। और फिर सिर्फ सोचें नहीं, एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि शायद आपके ज़हन की असल ताकत इसी वक्त जाहिर होती है जब यकीन, सोच और अमल एक ही समत में चलने लगें। अब कमेंट्स में सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके ज़हन में वो कौन सा यकीन है जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन आज तक बदल नहीं सके? शायद आपका जवाब सिर्फ आपकी नहीं, किसी और की जिंदगी की कहानी भी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद ताकतवर किताबों के छुपे हुए ख्यालात को इसी अंदाज में समझें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ वो कहानी बदलनी होती है जो आप हर रोज अपने ज़हन में खुद को सुनाते हैं।